جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ باکسز پڑے ہوئے ہیں اور میں شفٹنگ میں ہوں۔ شفٹنگ کی کیا ڈیٹیل ہے، اس کی اے بی سی کیا ہے، وہ تو میرا خیال ہے وہ میرے تک ہی رہنے دیں، آپ تک نہ جائے۔ بہرحال جی، پوزیشن کچھ اس قسم کے پاکستان کی خبروں کی۔ رانا ثناء اللہ ہاٹ نیوز ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا، وہ ہے فیصلہ آبادی ہیں، لیکن ان کا سینس آف ہیومر جو ہے نا بڑا پھکا ہے، بہت ہی گھٹیا سا ان کا سینس آف ہیومر ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں جی کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے جی، وہ اس کو جو نا وہ ٹویٹر ہینڈل جو اس کو بند کر دیا جائے گا، وہ اینٹی پاکستان ہے۔ اب اس میں کیا اینٹی پاکستان ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں صرف یہی اینٹی پاکستان ہے کہ وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ میں کیا ہے اینٹی پاکستان ہے؟ وہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ جو رجیم جو چینج کی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اغراض کیا ہیں، کون نے کہ انہوں نے یا خان 2 کا نام لیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر عاصم منیر کا نام لیا ہے تو اس میں کیا حب الوطنی کے اوپر کوسچن مارک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جی آپ نے عمران خان صاحب کا کوسچن، جو سوالات انہوں نے دیے ایف آئی این ہے، وہ ان کے سامنے آ گئے، انہوں نے پڑھ کے لمحہ پا لے تھے انہوں نے۔ اور آپ کو پتہ ہے اب تک خبریں پہنچ چکی ہوئی ہیں، خان صاحب نے کس طرح، عمران خان صاحب نے ان کو کس طرح لیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب آپ کے بھی جو ہے نا پروٹے کٹتے سن، انہوں نے چوکے تن لے گئے سن، اور یہ مجھے سمجھ سے ویسے باہر ہے۔ یہ جو بندے مار کھا کے آتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ ان میں کوئی شعور آ جائے، وہ عجیب و غریب حرکات کرتے۔ رانا ثناء اللہ بھی ایک ایسے پیٹریوٹک کیا کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہیں کہ ان کا بھی اپنے لیول ہے۔ فیصل آباد میں ویسے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال جی فیصل آباد کو میرے خیال چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ یہ ہے رانا ثناء اللہ کے بارے میں پہلے بات کر لیں جی۔ رانا ثناء اللہ نے ایک اور بھی چھوڑی ہے، انہوں نے کہا جی کہ مسلم دنیا کی جو سپر پاور ہے، وہ ہر طرح جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئے گی تو جا کے سپر پاور نوٹس لے گی۔ سپر پاور کون ہے مسلمانوں کی؟ پاکستان ہے جی۔ پاکستان وہ صرف مسلمانوں کی سپر پاور ہے جو اپنے لوگوں کو جوتیاں مارتی ہے، اپنے ملک کے اندر قتل کرتی ہے، اور اتنی بڑی سپر پاور ہے کہ ایک مجرم کو جس کا نام عمران خان نیازی ہے، اس کو اڈیالہ سے لے کے سپریم کورٹ تک لے جانے کے لیے ان کے پاس سیکیورٹی کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو نا وہ 2 ڈھائی 3 میل کا جو سفر ہے وہ کسی قیدی کو کرا سکے۔ بالکل سیکیورٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کا حال یہ ہے، اس سپر پاور کا حال یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر نہ باہر نکل جائے، ان کو ملک کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ملک میں اتنا افراتفری آ جائے گی، ان کو اتنی بڑی یہ سپر پاور ہے پاکستان کہ اگر عمران خان نیازی کو رہا کیا جائے گا تو یہ کولیپس کر جائے گی۔ یہ ہے وہ سپر پاور جو صرف ایک بندے کی جھلک برداشت نہیں کر پا رہی، ایک بندے کو اے سے بی تک لے کے جانے کے لیے اس کے ایک شہر کے اندر اس کو ٹریولنگ کرانی اس کے مشکل ہے۔ یہ سپر پاور ہے جو کہ امت مسلمہ کا دفاع کرے گی، یہ سپر پاور ہے۔ اور اس سپر پاور اب جا کے دفاع کرے، اور جس کے پیچھے یہ دم ہلاتے پھر رہے ہیں۔ آج کی فریش نیوز ہے، انہوں نے جو قرارداد تھی جنگ بندی کی غزہ میں، آپ کے بابے امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ماری جاؤ، وہ بندے مر گئے نے، 20,000 بچہ مر گیا، ماری جاؤ آپ، جو بس مطلب ختم کر دیں ان کو، یہ نسل ختم کر دیں مسلمانوں کی اس دنیا سے، کیونکہ اور کوئی راستہ ہے نہیں ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح عاصم منیر نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جو ہے وہ اس کو مٹانے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہ ہو، صرف عاصم منیر کا قانون ہو اور عاصم منیر کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ رانا صاحب آپ کی فوجیں کو بھیجیں جناب، اب آپ جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ جا کے بھیجیں۔ اچھا، رانا صاحب جو ہے نا، رانا صاحب چونکہ فیصل آباد کے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ ان کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہوگا، لیکن ان کا سینس آف ہیومر بہت چھوٹا ہے، بلکہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں میں تو ان کے کپڑے بھی لے دے کے ہوتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرنے ان کو بہت آتی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور سن لو جی، جو ہے نا GHQ حملہ کیس میں عمران خان کے لیے ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب کا بیان ہوگا، ویڈیو لنک پہ بات ہوگی، تو اس کی صورتحال دیکھ لیں جی۔ 700 بندہ عدالت دے کے کھڑا کر دیتا ہے، 700 بندہ۔ آپ ذرا سوچیں، یہ وہ سپر پاور ہے جو جا کے اس کا دفاع کرے گی امت مسلمہ کا۔ یہ ہماری امت مسلمہ کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جا کے دفاع کرنا ہے کہ 700 کی فوج جو پولیس ہے وہ اس بات پہ لگا دی کہ عمران خان کی فوٹو نہ باہر آ جائے۔ کیا ہو جائے گا عمران خان کی؟ یہ میں آپ کو بات ہوں، میں جتنے بھی آ رہے ہیں انالیسز آ رہے ہیں یہ سعودیہ کے بارے میں نے کل بھی بات کی ہے،
میں کسی بھی انالیسس کو میں اس وقت میں میرے لیے یہ سارے بے معنی ہیں. میرے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے یہ ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے. اچھا سر تھوڑی سی انٹرپشن ہو گئی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. صورتحال یوں ہے کہ مجھے اب ٹریولنگ کرنی ہے آگے کو, تو میں بس جلدی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر. اپنا جو مشن نور ہے, مشن نور کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. اس بات کو آپ بہت غور سے سمجھیں. ہم نے جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جو کاپس کا گروپ ہے, سینٹر پاکستان اسٹڈیز کا, جو کانسیپٹ ہے جو احتجاج کا, وہ جو لندن میں ہم نے رکھا ہے 21 تاریخ کو, اس کا کانسیپٹ بھی مشن نور کی طرز پہ ہے. مشن نور کی ایک انفرادیت جو ہے, وہ سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے, یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ کسی پارٹی نے آپ کو کال نہیں دی. یہ ایک عام شہری, ایک عام پاکستانی جو پردیس میں بہت دور بیٹھا اپنی روزی روٹی کر رہا ہے, جس نے MBBS کرنے کے باوجود وہ ڈاکٹروں کا پیشہ نہیں اپنایا, جس نے عام آدمی کا پیشہ اپنایا, جس نے آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کا پیشہ اپنایا. اس کے دل میں درد تھا, تکلیف تھی, پاکستان کی محبت تھی. اس نے اس میں بیٹھ کے سوچا کہ ہم ایک کام ایسے کیوں نہیں کرتے. اس کام کو قوم نے لبیک کہا. اس میں کسی پارٹی لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں, چاہے وہ اوورسیز کی جو ہے لوگ اپنے آپ کو لیڈران سمجھتے ہیں, یا پاکستان کی. یہ خالصتاً پاکستان کی, اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. یہی اس خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج آنا ہے. میسج یہ جانا ہے کہ بھائی جان, ہم آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, آپ ہمارے لیے کچھ نہیں ہیں. پاکستان کا لیڈر صرف عمران خان ہے, ہم سب عمران خان ہیں. یہ کوئی لیڈر نہیں ہے, اس کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے بالکل بھی. اور یہ عوام کی خالصتاً آواز ہے, اور اس کے جتانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ خدا کا واسطہ آپ چلے جائیں. پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ خدا کا واسطہ یہ حکومت چلی جائے, ہماری جان چھوڑ دے. پاکستان کی عوام یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہے کہ یا اللہ پاک ان لوگوں سے ہماری جان چھڑوا دے, جنہوں نے ہمارا قانون, ہمارا آئین, ہمارا ہر چیز توڑ دی ہے, جو ہمارے گھروں میں گھس گئے, جنہوں نے ہمارے بچوں کو رسوا کیا, جنہیں نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دیں. ان تمام لوگوں سے, انکلوڈنگ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو فوجی ہے, انکلوڈنگ عاصم منیر ہے, ان تمام سے یا اللہ پاک ہماری جان چھڑوا دے. یہ قوم کی فریاد ہے. یہ جو ہر وقت پی ٹی آئی کو یوں کر دیا, پی ٹی آئی کو یوں کر دیا. پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں نا سر, ختم سمجھ لو, تسی خوش ہو جاؤ. اب آپ خوش ہو جائیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی جی, ٹھیک ہے, اب پوری قوم کھڑی ہے. یہ قوم کا میسج ہے, یہ عاصم منیر کو ریفرینڈم ہے یہ قوم کا, کہ آپ سے ہم نے جان چھڑوانی ہے. تو اس میں خاص طور پہ پلیز آپ حصہ لیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس شخص کی فریاد ہے, آپ جیسے ایک عام پاکستانی, ایک مزدور کی فریاد ہے جو پردیس میں بیٹھا اپنے اس کی دل کا درد لے کے اوورسیز میں بیٹھا ہوا, سوشل میڈیا پہ کبھی تصویر ویڈیوز بناتا ہے, کبھی آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے. احمد علی خان کو بہت سارا سلام ہے, بہت ساری اس کے ساتھ محبت ہے, بہت سارا پیار اس کے لیے. اور اس قوم کو نے جس طرح اس کو اس کو پکارا, لبیک کیا, گلے سے لگایا اس تحریک کو, وہ بھی ان کو بھی پاکستان کی پوری عوام کو سلام ہے. اب ہم 20 تاریخ کا انتظار کریں. 2 دن باقی ہیں, آج فرائیڈے ہے, کل سیٹرڈے ہے, بلکہ 1 دن باقی ہے. 1 دن باقی ہے, اور 1 دن میں آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا کہ پوری کی پوری قوم نجات چاہتی ہے. ہمارے ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ. آپ یقین کیجئے, مجھے پاکستان کے ایک بہت اعلیٰ افسر سے, پولیس کے بہت اعلیٰ افسر سے یہ بات کرنے کا موقع ملا ہے, اور اس بندے کے بقول یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ پاکستان میں بیٹھ کے یہ لوگ باتیں نہیں کر پاتے ہیں, یا کرتے نہیں ہوں گے, یہ پرائیویٹ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں غربت کا وجہ اسٹیپ ہمارے فوجی جرنیل ہیں. یہ جو ملٹی ملین ڈالر کی امپائر ہے نا, اس نے پاکستان کی عوام کو غریب کر دیا ہوا. پاکستان کی غربت کی وجہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, فوجی جرنیل ہے. ہماری وابڈا میں جو پرابلمز ہے, ہماری جو ہر قسم کی پرابلم, ہماری معیشت, ہماری اقتصادیات, ہماری مورالٹی, ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہر چیز ہم سے چھین لیا پاکستان کے جرنیلوں نے عاصم منیر کی قیادت میں. پاکستان کی 7 لاکھ کی فوج نے عاصم منیر کی قیادت میں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, یہ زیادتی کی ہے کہ سارا کچھ چھین لیا ہے, صرف اپنے 2 پکڑ کے ایک پوری کو پورا پاکستان ذبح کر کے رکھ دیا ہے اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے, بلکہ شاید ایک بوٹی کے لیے انہوں نے پورے کا پورا ملک جو ہے برباد کر دیا. تو یہ جو چیز ہے, اس بات پہ آپ لوگ نکلیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر دھیان دیں. باقی جو ہیں, اور اس کو یہاں پہ ختم نہیں ہوگا, یہ اب اس کے بعد آگے چلے گا. اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, لیڈر لیس کراؤڈ ہوگا, لیڈر لیس چیزیں ہوں گی, یہ سب لیڈر لیس ہوں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آرگینک ہیں, اس کو کسی نے آ کے لانچ نہیں کیا, یہ آرگینک ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اربوں روپیہ لگانے سے بیانیہ نہیں بنتا, بیانیہ دل سے بنتا ہے اور دماغ سے بنتا ہے.
اور درد ہونا چاہیے آپ کے اندر. جب تک آپ کے اندر قوم کا درد نہیں ہوگا, محبت نہیں ہوگی, پیار نہیں ہوگا, تو آپ کا یہ بیانیہ نہیں بنے گا. اسی طرح احمد علی خان کا جو بیانیہ بنا اور قوم نے جس طرح اس کو آگے بڑھ کے اپنے گلے سے لگایا, یہ ایک بے مثال تحریک ہے. میری پاکستان میں بات ہوئی ہے, کچھ لوگوں سے انہوں نے کہا جی آپ سوچ ہوگی جو جانے ہوں گے اب اس دفعہ اس کو سچ کا جو علم بلند کیا جائے گا, اللہ سے جو کنیکشن ملایا جائے گا, وہ بڑا امیزنگ ہوگا, بڑا شاندار ہوگا. اب آپ چاہے سعودیہ سے معاہدے کرتے پھریں یا سلوٹ مارتے پھریں, ویڈیو بھیجتے پھریں اور مریم پھرتی رہے, یہ آپ لوگوں کی رسوائی تو زندگی میں ہو ہی چکی, تصویر لگانے سے ختم نہیں رہنی. اور عاصم منیر کی بھی وہ بربادی ہوگی, وہ ذلت و رسوائی ہوگی کہ خدا کی پناہ. اسی نوٹ پہ کہ پاکستان کو 20 تاریخ کو رات 9 بجے تمام لوگ اذانیں دیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.